حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، اور آپ کو بی بی فاطمہ کی زندگی کی کچھ ایسے خاص باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئیں گے۔ یعنی کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح سے صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی کا گزر بسر کیا، آپ کے پاس دنیاوی دولت میں کیا کیا تھا، اور آپ نے کس طرح سے غریبی میں بھی صبر اور اللہ کا شکر کیا، جو ہمارے تمام اسلامک ماں اور بہنوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، بی بی فاطمہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے۔ کیول 20 یا 25 سال کی عمر میں ہی بی بی فاطمہ کی شہادت ہو گئی تھی، مگر آپ نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں جو مثال پیش کی ہے وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی، اور آپ اپنی ماں سے ملے تمام زیور اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کاموں کو خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی، بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی۔ گھر میں ایک بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام میں آتے تھے۔ آپ کی گھریلو زندگی بڑی تنگی سے گزرتی تھی۔ آپ گھر کے سارے کام کاج خود کیا کرتی، بچوں کی پرورش، شوہر کی خدمت اور اللہ کی عبادت آپ کے روزانہ کے کام تھے۔ رات کو گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر کی اذان کا وقت ہو جایا کرتا تھا، یعنی کہ آپ اس طرح سے اللہ کی عبادت کیا کرتی۔ دوستوں، کئی بار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بچے فاقہ کسی کی حالت میں ہوتے تھے۔ آپ کے شوہر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا روزانہ کا یہ دستور تھا کہ آپ صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد مزدوری پر نکل جایا کرتے تھے۔ اگر مزدوری ملتی تو حضرت فاطمہ کے گھر میں چولہا جلتا، ورنہ فاقہ ہوتا۔ اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری مزدوری کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اور خود کے گھر میں فاقہ کسی کی حالت ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ کی بیوی حضرت بی بی فاطمہ کی زبان سے اف تک نہیں نکلتی تھی، بلکہ حضرت فاطمہ اپنے شوہر کے اس کام سے خوش ہوتی تھی، اور آپ اپنے شوہر کے اس کام میں برابر میں شامل بھی ہوتی تھی۔ دوستوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بھی فرمائش نہیں کی، یعنی کہ کسی بھی چیز کے لیے آپ نے اپنے شوہر سے نہیں کہا۔ آپ نے شادی کے بعد اپنے شوہر حضرت علی کے گھر جا کر زندگی کا جو نمونہ پیش کیا، اس کی مثال ملنے سے نہیں ملتی۔ دوستو، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت امام حسن کی عمر 5 سال اور حضرت امام حسین کی عمر 4 سال تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس کر فارغ ہوتی ہے۔ آپ نے جائے نماز بچھایا اور ارادہ کیا کہ نماز پڑھ لوں۔ تبھی حضرت حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آئے اور جائے نماز پر لیٹ گئے۔ بی بی فاطمہ نے ان کو اٹھنے کو کہا تو دونوں شہزادے مچل گئے اور کہنے لگے، امی جان، صبح عید ہے اور عید کے دن سب نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی نئے کپڑے منگوا دیجیے نا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ کا دل دہل گیا اور بچوں کو سینے سے لگا کر کہنے لگی، اے میرے چاند کے ٹکڑوں، مجھے نماز تو پڑھ لینے دو، کل میں تمہیں نئے کپڑے منگوا کر دے دوں گی۔ تو یہ سن کر شہزادوں نے کہا کہ امی جان، کل تو عید ہے۔ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو بیٹوں، عید سے پہلے پہلے آپ کے کپڑے آ جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت حسن نے پوچھا، امی جان، اگر کل کپڑے آئیں گے تو پھر سلیں گے کیسے؟ تو آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ فکر نہ کرو، درزی تمہارے لیے سیلے سلائے کپڑے ہی لائیں گے۔ تو یہ سن کر شہزادے خوش ہو گئے
اور اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے کہ تیری اس بندی نے صرف اس لیے بچوں سے یہ وعدہ کر لیا کہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ اے میرے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ میں نے تیری رحمت کے سہارے پر بچوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا ہے، میرے وعدے کی لاج رکھنا۔ دوستو، اس کے بعد افطاری کا وقت ہو گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، مدینہ میں منادی ہو رہی تھی، بچے ابھی سے عید کی تیاری کر رہے تھے۔ رات کو سوتے وقت بی بی فاطمہ کو شہزادوں نے پھر سے اپنا وعدہ امی کو یاد دلا دیا۔ اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی، حضرت بی بی فاطمہ نے فجر کی نماز ادا کی۔ ابھی وہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھانے ہی والی تھی کہ اتنے میں دروازے پر کسی کی دستک ہوئی، تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آواز آئی کہ بنت رسول، میں آپ کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لایا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا اور غیبی مدد سمجھ کر وہ کپڑے آپ نے لے لیے۔ کپڑے پا کر دونوں شہزادے بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے حسن اور حسین کو وہ کپڑے پہنا دیے۔ دونوں شہزادے خوش ہوتے ہوئے مسجد نبوی میں اپنے نانا جان کو اپنے کپڑے دکھانے کے لیے گئے۔ دوستوں، اس وقت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے کچے فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو نئے کپڑوں میں دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، بیٹی کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو اندر سے آواز آئی، ابا جان، اندر آنے سے پہلے آپ اپنی چادر اندر پھینک دیں۔ آپ نے چادر پھینک دی۔ اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ بیٹی، شہزادوں کے یہ نئے کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ ابا جان ایک درزی دے کر گیا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جانتی ہو وہ درزی کون تھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا جان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، آپ کا وہ درزی بن کر آنے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور یہ جوڑے وہ اللہ کے حکم سے جنت سے لائے تھے۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر حضرت فاطمہ کے ننھے ننھے شہزادے خوشی سے اپنے نانا جان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو اپنے سر پر رکھ کر آپ سے بار بار لپٹ رہے تھے۔